بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین حاضرین، آج ہم لائف کیئر میڈیسن کمپنی کے ہیڈ آفس میں آئے ہوئے ہیں۔ ہمارے دوست ہیں زاہد محمود قریشی صاحب، ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ یوگا کرتے ہیں۔ آج صبح بھی میں نے ان کی آپ کو ویڈیو دکھائی تھی، تو ابھی ہم نے ان سے ملاقات کرنی ہے اور ان سے معلومات لینی ہے۔ محترم ناظرین، جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہم اپنے ایک دوست جو ہمارا یوگی ساتھی بھی ہے اور جو پارس آباد کرنے اور ہسپتال ویران کرنے کے مہم میں ہمارے ساتھ شریک ہے، اس کی ہم کمپنی کے ہیڈ آفس میں آئے ہوئے ہیں، جناب عزت مآب زاہد محمود قریشی صاحب، اور ان سے جو ہے نا ملاقات کر رہے ہیں۔ آج ان کے 2-4 منٹ ہم جو ہے نا مزید لے لیں گے۔ میرے آپ کو پتہ ہے مزاج، جس طرف صبح میرا رجحان ہو جائے پھر وہ ملان جو ہے نا وہ اس طرف جو ہے نا آج صبح سے ہماری طرف رجحان جو ہے نا وہ ان کی طرف سے ہے۔ جی محترم ناظرین، جیسا کہ میں نے بتایا کہ آج ہم لائف کیئر میڈیسن بھاولپور کے چیف ایگزیکٹو آنر کے دفتر میں موجود ہیں۔ ہمیں شرف حاصل ہے کہ ان تک ہماری رسائی ہے، ہمارے ساتھ یوگا کرتے ہیں اور اسٹیڈیم میں ملاقات ہوتی ہے، تو اس لیے ہم جو ہے نا وہ دوستوں سے جب بھی کوئی ملتے ہیں تو ان کے کاروبار کے جو بارے میں ذرا آپ کو معلومات دیتے ہیں، اور ہم جب یہ سمجھتے ہیں کہ کسی سے آپ کی جو ہے نا بھلائی ہوتی ہے تو وہ موقع بھی میں ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اصل میں سچ پوچھیں تو میں اپنے دوستوں کو اور مختلف انسانوں کو ان کے اسٹیٹس کو ان کو جو ہے نا آپ کے مفاد کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ تو آج میں نے بتایا لائف کیئر میڈیسن دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں کیونکہ خود جو ہے نا ایک ذمہ دار بھی ہوں اور مویشی پال بھی ہوں، تو میں خود بھی ان چیزوں کا جو ہے نا وہ تجربہ رکھتا ہوں اور وہ مدعو سے جو ہے نا تجربہ رکھتا ہوں، کیونکہ ہم خاندانی طور پر پیچھے جو ہے نا ذمہ دار ہیں، پھر ہم نے بھی ذمہ دارہ بھی سیکھا ہے اور ہر کام سیکھا ہے اور جانوروں کے علاج معالجے سے منسلک رہے ہیں۔ تو میں نے بہت سارے یہ جو سسٹم ہے لائف سٹاک کی جو ہے نا میڈیسنز وغیرہ جو ہوتی ہیں ان کو میں نے آبزرو کیا ہے، ریٹ کے حوالے سے بھی وہ کیا ہے، ان کے رزلٹ کے حوالے سے بھی آبزرو کیا ہے۔ تو میں نے جو ہے نا وہ لائف کیئر میڈیسن کو جو ہے نا وہ بہت بہتر پایا ہے، ریٹ بھی ان کا جو ہے نا بہت مناسب ہے اور رزلٹس بھی بہت جو ہے نا وہ اچھے ہیں، اور ان کا جو اصل جو ڈسپلے ہے وہ چڑیا گھر کے ساتھ جو عسکری بینک کے بالکل جو ہے نا وہ سامنے وہ یونائٹڈ پلازا ہے، اس میں جو ہے نا وہ ہے، اور جو دوسرا علاقوں میں سپلائی ہوتی ہے وہ یہاں مین آفس سے جو ہے نا وہ سپلائی ہوتی ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عزت مآب زاہد محمود قریشی صاحب، سامنے جو ہے نا وہ موجود ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت کو بہتر سے بہتر جو ہے نا وہ استعمال کریں اور ان سے جو ہے نا آپ کے مفاد کے لیے جو ہے نا وہ گفتگو لیں۔ جناب زاہد صاحب کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہے؟ آپ کی طبیعت سے ٹھیک ہے؟ تو زاہد صاحب، جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ ہم انسانی منفعت کے لیے اور ہر طبقے کے لیے کوئی نہ کوئی دن میں کوئی فائدہ لیتے رہتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ شام کو جب ہم اپنا حساب کتاب کریں تو کسی نہ کسی طرح ہماری جو ہے نا اعمال نامے میں اچھی ایڈیشن ہو۔ تو آج ہم آپ کی کمپنی کے بارے میں، مجھے تو ذاتی طور پر جو ہے نا وہ تجربہ ہے، آپ کو شاید اتنا پتہ ہی نہیں ہے کہ آج کل ہم باقاعدہ وہ آپ کا جو سیل سینٹر ہے وہ جوید صاحب جو وہاں ہوتے ہیں تو وہ جو ہے نا وہاں سے ہم میڈیسن وغیرہ جو ہے نا وہ لیتے رہتے ہیں، اور اس کا فائدہ بھی جو ہے نا بڑا ہوتا ہے۔ پھر ریٹ بھی جو ہے نا وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ بھئی وہ بہت ہی زیادہ کم ریٹ جو ہے نا وہ ہوتا ہے، بلکہ میں ان سے پوچھ لیتا ہوں کہ یار یہ رعایت میرے ساتھ ہے، انہوں نے کہا ساتھ نہیں، یہ ایسے ہی ہمارا جو وہ ریٹ ہے وہ یہی جو ہے نا وہ ہے، آپ کے ساتھ تھوڑی سی وہ رعایت ہو جاتی ہے کہ وہ تھوڑے بہت اگر کوئی پیسے بچ جائیں تو پھر ہم وہ لے لیتے ہیں، باقی ریٹ جو ہے نا وہ وہی ہوتا ہے۔ تو زاہد صاحب، آپ مین چیزیں جو آپ تیار کرتے ہیں میرے مویشی پال حضرات کے لیے، کوئی جانوروں کے لیے، کوئی خاص بیماریوں کے لیے، اور وہ جو دودھ بڑھانے کے لیے، اور جو ہے نا کوئی ڈیورمنگ کے لیے، ان حوالے سے آپ کی کوئی خاص پروڈکٹس جو ہے نا وہ کون سی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے جو ہے نا کاشتکاروں کو خاص طور پہ یہ جو
مویشی پال حضرات ہیں ان کے لیے جاننا جو ہے نا ضروری ہے. السلام علیکم. سردار صاحب میں الحمدللہ 98 سے اس سلسلے سے وابستہ ہوں. جی جی اور بالکل. یہ ایک میرا بہت چھوٹا سا سلسلہ تھا جی. جو کہ الحمدللہ اللہ پاک کے کرم سے آج بڑا وسیع جی ہے. جی جی اس وقت ہماری ایک ماشاءاللہ چین ہے. ایک ہمارا ریٹیل کاؤنٹر جی جی جو کہ آپ بتا رہے ہیں یونائٹڈ سینٹر. جی جی یہ ہمارا ڈسٹریبیوشن سینٹر جہاں جی. پر ہم آلموسٹ تمام ویٹنری جی. کمپنیز نیشنل ملٹی نیشنل تمام جی. کے ایز اے ڈسٹریبیوٹر یہاں پر کام کرتے ہیں. جی جی تیسرا ہمارا سلسلہ ہمارا اپنی مینوفیکچرنگ ہے. جی یہ ایک ہماری مکمل چین ہے. اور جی. اس میں الحمدللہ میرا شروع سے ایک نظریہ ہے کہ جس حد تک ہم بے زبان جانوروں کے لیے جی جی بہتر سے بہتر خدمات سر انجام دے سکتے ہیں وہ ہم دیں. جی جی اس میں ہم اپنے پروفٹ کو مد نظر نہیں رکھتے. ہم ان کے خدمت کو. لیے ان کی خدمت کے لیے ہم اپنے آپ کو سوچتے جی ہیں جی جی کہ یہ کیونکہ آپ کے سامنے مویشی ہے بول تو نہیں سکتا جی جی نہ کوئی رہ کر سکتا ہے جی. لیکن ہم ہر اپنی اس پروڈکٹ کو اس معیار پر بناتے ہیں اور اس معیار پر سیل کرتے ہیں جو کم از کم پیسوں میں آپ کے لیے ہمارے مویشی پالک کے لیے فائدہ مند ہو. جی جی تو اس میں مختلف دورانیے ہوتے ہیں جس میں مختلف ڈیزیزیں چلتی ہیں جانوروں. جی 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 تو کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف وبا ہے کبھی کوئی اور وبا ہے. تو اس میں ان وبائی حالات میں ہم ویکسینیشن پہ فوکس کرتے ہیں اور وہ تمام ویکسینیشن جو مطلب گورنمنٹ آف پاکستان سے اپروڈ ہیں وہ لائف کیئر فارمیسی پر ہمارے ریٹیل شاپ پر ہوتی ہے. جی جی اس کے بعد ہر قسم کے مسائل جانوروں کے ہر قسم کے مسائل کے لیے ہم ہر وقت حاضر ہوتے ہیں اور ہر آئٹم ہمارے پاس ہول سیل ریٹ پر دستیاب ہوتا ہے. جی جی اور اس ریٹ پر ہوتا ہے کہ جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک مائنر سا جو پروفٹ مارجن ہے وہ تو ہمارے لیے جائز ہے. جی اس سے زیادہ پر ہم نہیں جاتے. جی جی تو اس میں بھی پھر مختلف کچھ اور چیزیں ہیں. کچھ مسائل ہوتے ہیں جانوروں میں جو بہت زیادہ اس طرح کے ہیں کامن ہے لیکن مطلب ان کا سلوشن نظر نہیں آتا. جی تو اس قسم کی پروڈکٹ بھی ہم اپنی فیکٹری میں تیار کرتے ہیں اور ان میں بڑے اعتماد کے ساتھ فارمروں کو ڈور ٹو ڈور پہنچاتے ہیں. اس میں آپ کو تھوڑی سی مثال دوں کہ ایک ہمارا پروڈکٹ ہے ملکولین. ملکولین 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 جی جی. اس میں ایک بہت ایشو آتا ہے جانوروں میں کہ جانور اپنی کیپیسٹی کے مطابق دودھ نہیں دے رہا ہوتا ہے. اچھا اچھا اور ہمارے لیے جانور کا جو مطلب اگر دودھ پر نہیں ہے اور وہ اپنی گوشت کی پروڈکشن پر نہیں ہے تو وہ ہمارے لیے ایک بوجھ بنا ہوا ہوتا ہے جی کہ ہم اس سے خوراک بھی دے رہے ہیں خرچہ بھی کر رہے ہیں جبکہ ہم اس سے کوئی فائدہ نہیں لے پا رہے ہیں. مہنگائی کا دور ہے. مہنگائی کا دور ہے. اب جو لوگوں کے جانوروں کے دودھ تازہ بیائے ہوئے جانور ہم توقع رکھتے ہیں کہ یار پچھلے سوئے پر اس نے 10 کلو دودھ دیا اب یہ 2 کلو 1.5 کلو 2.5 کلو پر آ کے ٹھہر گیا ہے. اس کا ڈاکٹر کے پاس کوئی بظاہر سلوشن نہیں ہوتا. سولوشن تو ہماری ایک پروڈکٹ ہے ملکولین. اس کا مقصد یہ ہے کہ جانوروں کو اس کی پیداواری صلاحیت کی بھرپور لیول پر لے جانا. جو جانور اپنی کیپیسٹی اپنی صلاحیت اور اپنی نسل کے مطابق دودھ پر نہیں ہے تو ملکولین ایک ایسا سیرپ ہے جو ایک انتہائی مطلب تیز رفتاری سے جانوروں کی پروڈکشن کو بڑھا دیتا ہے. جی جی اور یہ لیکن یہ تازہ سوئے جانور جی جی تازہ کیونکہ تازہ سوئے جانور کے اندر کیپیسٹی ہوتی ہے اپنی اچھا امپروو کرنے کی پروڈکشن کی بڑھانے کی. یعنی ملکولین کا استعمال تازہ سوئی ہوئے جانور کا ہے اور زیادہ افیکٹو ہے. پہلے 40 دنوں میں جسے ہم چھیلے کا پیریڈ کہتے ہیں اچھا 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 اس میں آپ کو اگر کہیں کسی بھی فارمر کو ایسا ایشو ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرا جانور اپنی پیداواری صلاحیت پر نہیں ہے جی جی جتنا یعنی دودھ اسے دینا چاہیے وہ نہیں دے رہا تو بالکل ان کو ٹرائل کریں. ہاں جی بالکل یہ ہر جگہ پر ہر ویٹنری اسٹور پر ہر ڈاکٹر کے نالج میں ہے. جی جی اور یہ یوں سمجھے کہ آج آپ نے استعمال کی تو دوسرے دن سے دودھ کی پروڈکشن بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ خالصاً نیچرل دوائی ہے. جی اس کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں. جی جی یعنی اس کا دودھ کا بھی نقصان نہیں ہوتا دودھ میں نہیں کوئی نقصان نہیں ہے. یہ سادہ جڑی بوٹیوں پر بنی ہوئی ایک قدرتی اجزا سے بنی ہوئی ہے اور حیران کن طور پر یہ فائدہ مند ہے فارمرز کے لیے. جی 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 کیونکہ جیسے ہی اس کا دودھ بڑھنا شروع ہوتا ہے فارمر کا اطمینان جی جی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. جی جی اس کے بعد ایک اور ہمارے پاس مسئلہ آتا ہے کہ ریپروڈکشن کا کہ ہمارا جانور جو مطلب ہم پالتے ہیں بڑا کرتے ہیں اسے تیار کرتے ہیں تو وہ ہیٹ سرکل میں نہیں آتا. جی 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 اچھا اب جب ہم جانور کو تیار کیا مادہ جانور تو ہمیں ظاہر ہے کہ اس کے لیے پریگنینسی کے لیے ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ جلد سے جلد یہ پریگننٹ ہو جی جی تاکہ یہ اپنا کوئی بیبی دے اور اس کی پھر قیمت کی ویلیو بڑھے اور دودھ کی پیداوار بھی شروع ہو. جی جی تو جہاں پر بھی اس قسم کے مسائل آتے ہیں وہاں پر ہمارے ایک پروڈکٹ ہے ریپرو لائف.
प्रो लाइफ लाइफ जी जी उसका भी कमाल रिजल्ट है। वो भी जो जानवर प्रॉपर हीट में नहीं आता या अपनी प्रेगनेंसी को मैच्योर नहीं करता और किसी भी वजह से वो अपनी मतलब हमल को नहीं ठहरा पाता, जी जी, तो ये भी एक कमाल चीज़ है। यानी पहले वो हीट में नहीं आता और फिर वो प्रेगनेंसी नहीं मैच्योर करता, प्रेगनेंसी जो है मैच्योर नहीं करता, वो परेशान हो जाती है या वो ठहरता नहीं, वो भी एक कमाल चीज़ है। जी जी हाँ, ये भी एक हमारे तमाम फार्मर्स का एक बहुत बड़ा मसला है जी जी कि हम सोचते हैं कि एक मतलब मादा जवान हमने बच्ची थी, जवान हुई, जवान हुई और उसके बाद गाय ने हम उससे प्रोडक्शन कर जाएंगे, हाँ, इंसेमिनेट कराएंगे। इंसेमिनेट कराने के बाद जब वो अगर सीमन मैच्योर ना हो और प्रेगनेंसी उसकी मैच्योर ना हो तो बहुत बड़ा नुकसान है। जी, वो जी। भी डेली की बुनियाद पर उसका ऐसा डेली खर्चा है जो आपको फील होता है। फील होता तो है, वहाँ पर भी एक रीप्रो लाइफ ऐसी प्रोडक्ट है कि जिसे आपको मतलब इस्तेमाल करेंगे तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह 95% रिजल्ट मिलते हैं और जानवर प्रेग्नेंट भी होता है और मैच्योर भी रहता है। जी जी, यानी जो जानवर आप समझते हैं कि वो उम्र के हिसाब में आ गया है और वो हीट में नहीं आ रहा, तो आप ये रीप्रो लाइफ जो है ना वो इस्तेमाल शुरू कर दें और ये ना सिर्फ वो उसको हीट में लाएगा और फिर हम उसके बाद इंसेमिनेशन को मैच्योर करेगा, हाँ, उसके उसको- हमल की भी हिफाजत करेगा, उसकी हिफाजत करेगा और हम के साथ अंदर के छोटे मोटे को इन्फेक्शन जी, जी, जी। करता है। अच्छा सर, आगे तीसरे पर करते हैं। तीसरे पर आ जाए तो हमारे अक्सर जानवर कैल्शियम डेफिशिएंसी का शिकार होते हैं। जी 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 वो क्या है कि जिन जानवरों की दूध की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है जी जी तो जाहिर है हमें वो कैल्शियम भी दे रहे हैं, फास्फोरस भी दे रहे हैं और मुख्तलिफ अज्जा भी हमें मिल रहे हैं दूध की शक्ल में। तो वहाँ पर हमारे जानवरों के लिए ये होता है कि हम प्रॉपर ये चीज़ें उसे नहीं दे पा रहे हैं अपनी खुराक में। जी 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 तो जानवर आहिस्ता 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 कमज़ोर होना शुरू कमज़ोर होता होना है शुरू और हो अगले आने वाले दौर में उसकी मतलब यूँ समझे कि पैदावारी सलाहियत में बहुत कमी वाक़ हो जाती है। जी 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 तो हम अगर दूध को बरकरार यानी खुद उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। अच्छा, और फिर वो हमल के ठहराव में भी मतलब दोबारा मतलब बड़ा मुश्किल हो जाती है। हाँ, तो उन तमाम जानवरों के लिए भी हमारे पास एक लाइफ गोल्ड के नाम से लाइफ गोल्ड के नाम से एक मिनरल है। मिनरल, अगर दूध देने वाले जानवर को हम दें तो हाँ। वो दूध को बरकरार भी रखता है अपने लेवल पर और हाँ, जानवर की अपनी सेहत को भी बरकरार, सेहत को भी बरकरार रखता है। हाँ। और अगले आने वाले वक्त में जानवर जल्द ही अपनी हीट सर्कल में आ जाता है। यानी दूध देने की वजह से उसमें कोई डेफिशिएंसी नहीं आती किसी नहीं किस्म आती, की, क्योंकि जो चीज़ हमें वो दूध में हमें मिल रही है वही हाँ। दूध में हम अपने मिनरल के जरिए उसकी कैपेसिटी जी जी हम उसकी पूरी कर रहे हैं जी जी और डेफिशिएंसी नहीं होने दे रहे हैं। जी जी तो जी ये 3-4 चीज़ें मेजर होती हैं और जी, उसके जी। बाद तो आम रूटीन के इमराज हैं, हाँ, वबाई इमराज जी, हैं, जी। इन्फेक्टेड इमराज हाँ, हैं। वो अच्छा आपने वैक्सीन का भी बता दिया और ये टॉनिक्स भी जो है ना जी, जी। मुख्तलिफ बता दिए, लेकिन वो डिवर्मिंग के बारे में आप जी जी, बताएं सर। डिवर्मर का भी हम ये हाँ। सादा सा असूल है कि हाँ। हमें हर उस जानवर को हाँ, जिसे हम फकारिया जानवर कहते हैं हाँ। जो मुंह को झुकाकर हाँ, खाते अपना हैं। चारा खाते हैं, हाँ, उसमें हर 3 से 4 माह बाद हमारे लिए डिवर्मिंग शेड्यूल होना लाजमी है। लाजमी है। ठीक ठीक, उसमें होता यह है कि हर 3 माह में उसके जो एग्स हैं, अंडे हैं किरमों के, हाँ, वो फिर ग्रोथ करके बड़े हो जाते हैं। बड़े हो जाते हैं। तो हमें हर 3 माह बाद उसकी डिवर्मिंग कराने के लिए ज़रूरी है कि हम डिवर्मिंग कराएं जी जी और उसके लिए हर किस्म की डिवर्मिंग हमारे पास है, अच्छा। गोश्त की भी है, लोकल भी है, जी जी बेहतरीन रिजल्ट के साथ में। हम्म, इसमें ये होता है कि अगर हम डिवर्मिंग ना कराएं तो जो भी मतलब ये पैरासाइट्स होते हैं वो हाँ। जानवर के जी, खून जी। को चूसना शुरू कर देते हैं हाँ, और उन्हें फिर मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। हाँ। तो ये भी साथ के साथ हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता अच्छा है। जैसे बाज कहते हैं जी कि आपने 3 महीने बाद की है ना, तो फिर उसको 10 दिन बाद थोड़ी सी हाफ डोज जो है ना फिर जो है ना रिपीट वो करें। मुख्तलिफ साल्ट है। अच्छा। मतलब एक साल्ट ऐसा आता है जो मतलब हमें यानी एक दफ़ा ही इस्तेमाल करना है। हाँ, उसका फंक्शन ये होता है कि वो अंडे और मतलब वो जो बने हुए तैयार पैरासाइट दोनों को तल्फ कर देते हैं। और एक हमारे पास साल्ट ऐसा होता है जिसे हमने पैरासाइट्स को ख़त्म कर दिया लेकिन उनके अंडों के ऊपर वो मतलब ना उनको मारने की सलाहियत नहीं रखता। तो वो हम फिर 15 दिन बाद इसलिए रिपीट कराते हैं कि वो जो अंडे दोबारा पैरासाइट शक्ल में आए तो वो 15 दिन में उसको भी वो मतलब ना रिलीज कर देता है, निकाल देता है। तो ये मुख्तलिफ साल्ट हैं, एक मतलब ऐसे हैं जो सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल होते हैं तो वो अंडे और किर्म दोनों का सवाया कर देते हैं। कुछ जो रिपीट वाले होते हैं उसका ये इशू होता है कि वो अंडों को नहीं मतलब तल्फ कर सकता, तो रिपीट होने की वजह से फिर वो अंडे भी मतलब ना जी जी जी। साफ हो जाते हैं।
اچھا زید صاحب یہ آپ نے وہ کہتے ہیں نا ویکسین وغیرہ وہ تو ویکسینیں کر لی یا بعض اوقات کچھ فارمرز کسی بیماری کی ویکسین نہیں کرا سکے اور پھر اس پر جو ہے نا اٹیک ہو جاتا ہے تو ان کے علاج معالجے کے لیے بھی آپ کے پاس میڈیسن تمام چیزیں الحمدللہ یہاں پر ہمارے پاس رکھی ہیں. ہمارے ریٹیل کاؤنٹر ڈیلائٹ کیئر فارمیسی ہے یونائٹیڈ سینٹر میں. اس پر آپ کو مطلب ریٹیل کے متعلق ہر چیز جو ہے نا وہاں ہوگی اور انتہائی مناسب ریٹوں پر. اور اسی مطلب مقصد جو ہمارے سامنے یہی ہے کہ ہم ان جانوروں کے لیے فلاح کے طور پر کام کریں. ہمارا مقصد اللہ پاک نے روزی تو سبھی کو دینی ہے لیکن ہم انتہائی مناسب اور انتہائی دیانتداری کے ساتھ اپنے سسٹم کو چلاتے ہیں. اچھا زید صاحب یہ عام بعض اوقات وہ اور بیماریاں تو بڑی بڑی صحیح ہے بعض اوقات ہوتا ہے چھوٹا سا پرابلم ہے کوئی جانور جو یکدم اس کو کوئی فوڈ پوائزننگ یا اس قسم کی وہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ اگر وہ تھوڑی سی غفلت ہو جائے یہ ہو جائے یا فوری وہ نہ ہو تو پھر وہ جانور جو ہے نا وہ بیٹھ جاتا ہے اور پھر وہ اس کا سروائیو کرنا جو ہے نا کیونکہ اندر سے اس کی وہ سارے پھیل جاتی ہے. تو اس سلسلے میں بھی کوئی میڈیسن آپ کے پاس؟ اس میں بھی ایسا ہے کہ ہر وقت ہمیں ہر فارمر کو چاہیے کہ ایک پروڈکٹ آتا ہے کالکو ایکس کالکو ایکس یا کالکو شارٹ لائف کالکو شارٹ. یہ دونوں پروڈکٹ عموماً فارمروں کو اپنے پاس رکھنی چاہیے اور خصوصاً یہ گندم کی کٹائی والے دنوں میں جانور اپنا کہیں بھی گندم کو دیکھ کر منہ مارتا ہے اور اس کے اوپر اگر پانی پی لے وہ جا کر نظام کو ڈسٹرب کرنے کے لیے کھول کر وہ آنتوں میں بندش پیدا کر دیتے ہیں. تو اس کو فوری طور پہ ہمیں فوری طور پر کور کرنا چاہیے. اس میں اگر مطلب ہاف بوتل باحساب وزن یا مکمل بوتل اگر جانور بڑا ہے تو مکمل بوتل ہمیں اسے نیم گرم پانی میں دے دینی چاہیے یا ہم وزن تیل میں. وہ اگر آپ نے فوری طور پر مطلب وہ اسے دے دی تو الحمدللہ جانور کو ریلیف آ جاتا ہے اور وہ اسے ڈائریا لگتا ہے اور وہ جو گندم یا کوئی بھی ٹھہری ہوئی چیز ہے وہ نکل جاتی ہے. اگر ہم اس میں ٹائم زیادہ ضائع کرتے ہیں تو پھر بڑی مشکل ہوتی ہے. پھر وہ زہر پھیل جائے گا اور پھر بہت زیادہ عموماً جانور کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس حوالے سے میں بات کروں کہ لائف کالکو ایکس یا لائف کالکو شارٹ یہ ہر فارمر کو اپنے فارم پر موجود ہے. لائف کالکو یہ آپ کی لائف اس لیے کہ آپ کی کمپنی کی ہے جی لائف کالکو شارٹ یا لائف کالکو ایکس ان دونوں میں سے کوئی بھی پروڈکٹ آپ کو ہر وقت اپنے فارم پر رکھنی چاہیے. خدا نہ خواستہ کوئی بھی ایسا جانور جو گندم کو منہ مار کر اوپر سے پانی پی لے یا کوئی شاپر یا کوئی اور ایسی چیز جسے ہم کبھی بھی ہوتی ہے. ہم ابھی ایسے گزرے ہمارا ایک بچڑا ایسے ہوا ہے تو وہ جو ہے نا اللہ کا فضل ہو گیا ہے بچت ہو گئی. اگر آپ نے ٹائم پر کر لیا تو بچت ہو گئی تو وہ ایک مکمل تھراپی ہوتی ہے. اس میں بعض اوقات صرف کسی کالکو سے. اچھا یہ آپ آبزرو میں رکھیں ایک تو یا تو آپ نے وہ کھاتے دیکھ لیا ہے وہ اس کو آپ کو پتہ چل گیا یا پھر اس کی آپ عموماً کاشت وہ تھے نا ان سے حقیقت پوچھی جب آپ کا جانور گوبر کر رہا ہے کہتے یہ تو پتہ نہیں ہے گوبر کر رہا ہے یا جگالی روک دی. جگالی روک دی ہے. جگالی روکنا بھی مطلب بیماری کی علامت ہے یا کسی بچڑے وغیرہ نے دودھ پینا چھوڑ دیا یا پھر پیٹ کے پھولنے کے اثرات پیٹ کے پھولنے کے اثرات وہ چھڑکنا شروع ہو جاتا ہے پیٹ میں. یہ چیزیں فوری طور پہ آپ کو تمام فارمرز کو نظر میں رکھنی چاہیے. اچھا کیونکہ یہ فوری طور پہ اگر کور نہ ہو تو نقصان ہونے کا. اچھا یہ فوڈ پوائزننگ سے ریکور ہو گیا وہ اس کا جو بد تھا وہ کھل گیا. اب جانور کو کچھ عرصہ کچھ تھوڑی سی مزید وہ کیا کوئی اس کی امپروومنٹ کے لیے جو ہے نا وہ کوئی وہ کرنی چاہیے. بس اس کے بعد آپ نرم ایسی غذا دیں جو سخت نہ ہو شکیل نہ ہو. 2-4 دن کے بعد وہ نرم ہو جائے. یہ اچھا وہ ہاضمے کے لیے کوئی میڈیسن ہے آپ کی؟ ہاضمے کی تو مطلب اس میں ہے بہت ساری چیزیں ہیں. اسلامک پاؤڈر ہے. بایو لائف ایک بہت اچھا پروڈکٹ ہے. بایو لائف کا یا بایو کیئر یہ 2 مختلف پروڈکٹ ہیں لیکن ان کا فنکشن ایک ہی ہے. اچھا یہ ان جانوروں پہ بہت زیادہ مطلب افیکٹ رکھتی ہیں جن کا نظام کسی بیماری کی وجہ سے گڑبڑ کر رہا ہو یا پھر وہ جانور جو ہم چاہتے ہیں کہ قربانی کے لیے یا ویسے ہی ہم ضرورت کے لیے پالتے ہیں اس کے لیے بایو لائف یا بایو کیئر کو روٹین میں رکھنا ضروری ہے. یہ بیسیکلی ایپیٹائزر ہے اور یہ خوراک کو جزو بدن بنانے کے لیے ہے. جتنا جانور آپ کا خوراک استعمال کرتا ہے یوز کرتا ہے اس کو باڈی کا حصہ بنانے کے لیے آپ کو بایو لائف یا بایو کیئر ان دونوں کا استعمال رکھنا چاہیے. اور جتنا زیادہ آپ مطلب خوراک دیں گے اتنا ہی وہ اپنی گروتھ. طاہر صاحب آپ کی کمپنی سے متعلقہ کافی ساری دوائیاں اور ہیں یہ میں اس کو جو ہے نا ویڈیو لمبی ہو رہی ہے میں ذرا قسطوں میں آپ سے کروں گا لیکن فی الحال میں آپ سے یہ بھی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ یہ مجھے بھی یقین کریں گا. ابھی دیکھیں یہ باتیں سنی ہیں تو پتہ چلا ہے کہ آپ کے پاس ایسی چیزیں جو ہے نا وہ موجود ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا کوئی سالانہ جو ہے نا
وہ اس قسم کا کوئی پروگرام ہونا چاہیے جس میں آپ کی میڈیسنز وہ جو ہے نا مویشی پال حضرات کو وہاں بلایا جائے، دعوت دی جائے، سمجھ لینا، انہیں ان کا چائے شائے بھی وہ جو ہے نا پلائی جائے، اور ان کو اپنا جو ہے نا یہ بہت بڑا وہ کام ہے کیونکہ پتہ ہی نہیں ہوتا لوگوں کو، تو وہ ان کو جو ہے نا یہ اس بارے میں نو ہاؤ دی جائے کہ بھئی آپ کے لیے جو ہے نا کیا کیا چیزیں جو ہے نا لائف کیئر میڈیسن میں جو ہے نا موجود ہیں. وہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا جتنا مال ہے وہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ زیادہ تر جو ہے نا وہ لوگ دیکھیں گے نا تو پھر وہ ڈیمانڈ آئے گی تو ہم اس کو جو ہے نا زیادہ، جب ہم نے خدمت ہی کرنی ہے تو اس کو جو ہے نا وہ کیوں نہ زیادہ بڑھایا جائے. اس میں یہ ہے تھوڑا سا سلسلہ کہ ہماری باقاعدہ سیلس ٹیمیں ہیں ہر ایریا میں. جی جی پورے پنجاب میں ڈسٹرکٹ وائز ہمارے نمائندے ہیں. جی 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 تو وہ یہ ساری اویئرنیس لا کے متعلقہ ڈاکٹرس کو، جو ہاسپٹل ہیں یا جو ہمارے پریکٹیشنر ہیں، ان سب کو ان تمام چیزوں کی نالج فراہم کرتے ہیں. لیکن یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ ہمیں فارمر لیول پہ بھی آگاہی مہم چلانی جی سر، میں نے کیونکہ میں آپ کی بات کاٹوں کہ وہ ٹھیک ہے آپ کے وہ سیل میں ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، لیکن وہ ڈاکٹر حضرات جو ہے نا انہوں نے کچھ وہ سوچ سمجھ کے انہوں نے جو ہے نا کہ وہ کس کمپنی سے ان کو کتنا وہ مفاد ہے یا کتنی ان کی دوستی ہے تو وہ اس حساب سے کرتے ہیں. جب فارمر براہ راست آ کے بات سنتا ہے نا تو پھر اب آپ دیکھیں نا، میں نے کوئی ٹیسٹ کرانے ہوتے ہیں تو وہ ڈاکٹر چاہے جس کا بھی وہ لکھے، لیکن میں نے سید لیب سے کروانا ہوتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں کیونکہ میرا اس پر اعتماد ہے. تو وہ اسی طریقے سے وہ جو ہے نا اچھا کل کو اب آپ ایک ڈاکٹر آپ کے لیے لکھ رہا ہے، کہہ رہا ہے، کل کو اس کے ساتھ آپ کے وہ ریلیشن، ورکنگ ریلیشن نہیں رہے تو پھر وہ اینٹی بات چل پڑتی ہے. جب آپ کا فارمر کے ساتھ جو ہے نا وہ تعلق ہوگا اور وہ انسان فارمر کے انٹرسٹ میں ہے وہ بات، سمجھ رہے ہیں نا. آپ کو تو ایک فارمر جائے گا دوسرے ملتے رہتے ہیں اور آپ کا جتنی پروڈکٹ تیار ہو رہی ہے آپ پوری نہیں کر پا رہے. جی جی تو میں یہ چاہتا ہوں اب آپ کا جو ہے نا وہ سینٹر بھی جو ہے نا آپ اپنا وہ بڑا اس میں جو ہے نا شفٹ ہو رہا ہے. وہ کہاں جو آپ نے بتایا انڈسٹریل اسٹیٹ خانگاہ شریف میں آپ نے وہ آپ کو پلاٹ بھی الاٹ ہو گیا ہے اور وہاں آپ نے جو ہے نا اس کا وہ سسٹم جو ہے وہ کرنا ہے. تو لہٰذا اس لیول پہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا پورے پاکستان میں جو ہے نا وہ سردار صاحب ہمارا الحمدللہ پورے پاکستان میں نیٹ ورک ہے. اچھا پورے پاکستان میں نیٹ ورک ہے. پورے پنجاب میں تو ہمارا ڈسٹرکٹ وائز ڈسٹریبیوٹر ہیں اور ہمارے سیلس ٹیم ہماری ٹیم ہے. پھر ادر پروونشل میں ہمارا مین مارکیٹ میں الحمدللہ تمام جگہوں پر ہماری آمد ہے. کراچی میں ہمارے بہت اچھے سلسلہ ہے، کے پی کے میں ہے، اس کے بعد کوئٹہ میں بھی ہے. تو لیکن بس یہ اللہ کے کرم سے ہماری پوری کوشش ہے، پوری انتہائی جانبداری سے کوشش ہے کہ ہمارے تمام پروڈکٹ اپنے معیار پر رہیں. اور اسی طرح سے ہماری جس طرح سے آج الحمدللہ لوگوں میں مطلب بڑی ہماری پسندیدگی ہے ہمارے پروڈکٹ کے حوالے سے اور اطمینان ہے کہ جب ALC فارماسیوٹیکل کا نام آتا ہے تو لوگوں کو بڑا کانفیڈنس ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ چیز ALC کی ہے، اینیمل لائف کیئر کی ہے، تو یہ الحمدللہ میں کوئی صاحب جو ہے نا یہ جو پڑھے لکھے یا اس فیلڈ کے لوگ ہیں تو وہ کیسے آپ ان کو وہ دیتے ہیں؟ حالانکہ وہ آپ کے پاس تو بندے جو ہے نا پورے ہوتے ہیں اور آج کل بے روزگاری کا دور ہے، لیکن آپ بہتر سے بہتر لوگوں کو کیسے وہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کام کریں؟ میں نے تو وہ دیکھا ہے کہ آپ اپنے امپلائز کے ساتھ آپ کے کیا جو ہے نا وہ سلسلے ہیں، وہ تنخواہوں کے علاوہ بھی جو ہے نا معاملات وہ جو ہیں اور جو وہ ضرورت کے وقت جو وہ چیزیں ہیں تو آپ اس کو، اور ظاہر ہے جو آس پاس لوگ ہوتے ہیں اصول بھی یہی ہے کہ جو آپ کے آس پاس لوگ ہیں ان پر پہلے آپ فوکس کریں اور پھر جو ہے نا وہ نکلیں. تو وہ آپ کیا ایسے نوجوانوں کو جو بہتر کام کرنا چاہتے ہیں، اس میں سکلڈ ہونا چاہتے ہیں اور وہ کیپیسٹی ٹو ورک ان میں زیادہ ہے تو وہ آپ کے ساتھ آ کے کام کریں، تو وہ کیا ان کو کیسے دعوت دیں گے؟ دیکھیں سر، اب ویسے تو آپ کے سامنے ہے کہ بے روزگاری کا سلسلہ ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک بہت اچھی فیلڈ ہے ہماری لائف اسٹاک کے حوالے سے. اور پاکستان میں خصوصاً پاکستان میں تو ہمارا گوشت اور دودھ کے حوالے سے یہ بہت بڑی مارکیٹ کنسیڈر کی جاتی ہے کیونکہ ہمارا زرعی علاقہ ہے سارا. تو ہمارے لوگوں کو چاہیے ہے کہ تھوڑا بہت سلسلہ شروع کریں، چند جانوروں سے اپنے آپ کو اسٹارٹ لیں.
اور یہ ایسا ایک حلال سلسلہ ہے جس میں اللہ کی طرف سے بھی برکت کے معاملات ہیں. جی 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 تو لوگ مطلب بے روزگاری کے حوالے سے تو یہ ہے کہ تھوڑا بہت بجٹ گورنمنٹ بھی دیتی ہے جی جی اور فیور دیتی ہے. آپ اپنی چھوٹی چھوٹی فارمنگ شروع کریں, جی. یہ بھی محنت طلب کام ہے. اور اس میں آگے میں نے اپنے 28-30 سال میں یہ دیکھا ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ کوئی ہزاروں گنا زیادہ بڑا ہے. جی جی نہیں, لائف کیئر میڈیسن کے ساتھ کام کرنے کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. لائف کیئر کے میڈیسن کے حوالے سے ہمارے مختلف ہم ڈسٹریبیوٹرز ہیں, اس میں اسامیاں خالی ہوتی ہیں جی جی تو اس میں وہی دیکھا جاتا ہے کہ بندے میں کتنا مطلب پوٹینشیل ہے, ہاں وہ آگے جا کے اپنی بات کر سکتا ہے. جی جی کیونکہ اصل معاملہ ہوتا ہے اپنا میسج کرنے کا, میسج کنوے کرنا اور اپنے اس کے بارے میں نالج ہونا. knowledge رکھنا. میسج وہی کنوے کر سکتا ہے نا جو نالج رکھتا ہو. knowledge رکھتا ہے. جی جی ہاں تو اس میں یہ اس مطلب نوجوانوں کی اپنی صلاحیت پر ہے جی کہ جی ان کا اپنا کانفیڈنس لیول کیا ہے, جی جی. کوالیفیکیشن کیا ہے. جی جی کیونکہ کوالیفیکیشن کے بغیر آج کے دور میں آگے بڑھنا مشکل ہے. جی جی. تو مطلب جہاں تک ہم سے اچھا زید صاحب, میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں نا ان کو آپ بھی اپنی اس کمپنی کو یا جو سسٹم ہے نا اس کا ورکر سمجھتے ہیں اور وہ ان کو بھی اپنے ساتھی ورکر سمجھتے ہیں. یعنی آپ میں وہ افسر ٹائپ نہیں ہے کہ بھی آپ افسر ہیں اور وہ ہیں, یعنی آپ سارے مل کر جو ہے نا وہ. میرا تو بڑا سلسلہ ہے جی جی کہ یہاں پر کوئی بھی کسی بھی لیول پر ہمارا چاہے ملازم ہے جی جی یا جس حوالے سے بھی ساتھی ہے ہمارے لیے قابل رسپیکٹ ہے. جی 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 جب آپ کبھی بھی مطلب کہیں بھی غائبانہ بھی ذکر کریں گے تو جی کوئی جی. آدمی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ زاہد صاحب ہم سے سخت انداز میں بات کرتے ہیں. جی جی ہم جو جونیئر ہیں انہیں مطلب بھائیوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں, جی جی. سینئر ہیں ان کا احترام کرتے ہیں. زید صاحب, میں نے جو ہے نا وہ آبزرو کیا ہے کہ وہ سخت الفاظ میں جو ہے نا بات آپ کر ہی نہیں سکتے تو کیسے کریں گے. لیکن مطلب یہ طبیعت ہے نہیں. جی جی جی. میں ہمیشہ یہ کوشش محترم ناظرین, وہ گفتگو جو ہے نا لمبی ہو رہی ہے, تب ضروری معلومات جو ہے نا آپ کو جو ہے نا میں نے فراہم کر دی ہیں. یہ آپ نے جان لیا اور یقین کریں کہ یہ گفتگو سننا آپ نے شروع سے لے کر آخر تک سنیں گے, یہ آپ کے مفاد کے لیے, اور اس کو آپ آزمائیں گے, دیکھیں گے. اور دیکھیں آپ جانور, اب آپ نے وہ امام بخاری کے بارے میں کوئی قول ہے کہ بھئی انہوں نے گھوڑا لیا اور پھر وہ چند دن اس کو جو ہے نا دن میں جو ہے نا سنا ہے کہ بھئی اب یہ کوئی ریپورٹڈ باتیں آتی ہیں کہ وہ اس کو اپنے گھوڑے کو 80 دفعہ جو ہے نا دن میں پانی دکھاتے تھے کہ بھئی کس وقت آپ یعنی جس جانور کو آپ نے سنگل ڈالا ہے تو اس کی تمام تر ذمہ داری بھوک پیاس کی, علاج معالجے کی آپ کے پاس ہے. اگر آپ وہ نہیں کر سکتے جانور کی کیئر تو وہ کسی کو آگے کسی اور کو بھیج دیں اور اس کو جو ہے نا آپ جب تک رکھنا ہے تو اس کو اپنا جو ہے نا وہ سنبھال کے رکھیں. اور اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے یا سمجھتے ہیں آپ کی منفعت وہ نہیں ہے تو وہ دوسرے لوگوں کو فروغ کر دیں گے. وہ ہو سکتا ہے آپ سے جو ہے نا بہتر جو ہے نا خدمت کریں. میں نے عموماً دیکھا ہے کہ لوگوں نے بڑے بڑے جانور رکھے ہوئے ہیں لیکن آپ خود وہ وہاں کیئر کرتے نہیں ہیں. آگے ملازم حضرات جو ہے نا نہ ان کو وقت پر پانی پلاتے ہیں نہیں کرتے ہیں. انہوں نے ایک شو بازی کے لیے بھی میرا اتنا بڑا فارم ہے, اور تو یہ آپ ان چیزوں کو جو ہے نا وہ دیکھیں گے. اور لائف کیئر میڈیسن کو جو ہے نا آپ نے ضرور جو ہے نا آزمانا ہے. میں کسی ایسے بندے کو کبھی انٹروڈیوس نہیں کرا تھا جو انسانی منفعت کے لیے فائدہ مند نہ ہو. تو میں اللہ کے فضل سے آپ کو وقتاً فوقتاً لائف کیئر میڈیسن سے ملاتا رہوں گا. اور میں نے جو یہ تجویز دیا ہے کہ ہم کہیں جب بھی ان کو ٹائم جو ہے نا ملے گا جب ہم وہاں شفٹ خاص طور مویشی پال حضرات کو جو ہے نا بلائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا بڑا فائدہ ہوگا. اور میں آخر میں یہی آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے میرے دوست کے لیے لمبی صحت مند زندگی کی دعا کرنی ہے اور ان کے والد محترم جنہوں نے ان کی یہ تربیت کی اور ان کے کاروبار میں ان کے ہمراہ جو ہے نا وہ کھڑے ہیں اور ان کا بھی جو ہے نا وہ لگایا ہوا پودا ہے اور ان کی آپ نے وہ جو ہے نا صحت مند ان کو اللہ تعالیٰ کامل شفاعت عطا کرے اور جو ہے نا لمبی جو ہے نا صحت مند زندگی دے اور ان کا سایہ ان کے سر پر جو ہے نا قائم رکھے. یہ ان کے والد کے لیے آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے اور ان کے کاروبار کے لیے برکت کی دعا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار پر ان کے خاندان پر اور ہم سب پر رحمت نازل کرے. شکریہ. بہت شکریہ سردار صاحب, آپ تشریف لائے اور مجھے موقع دیا. مہربانی صاحب, شکریہ. بڑے صاحب بڑی مہربانی, آپ نے جو ہے نا وقت دیا اور میرے ہم پیشہ جو
آپ کو پتہ ہے کہ میں وہ مویشی پال بھی ہوں. ہاں تو ہمیں محنت سے, کیونکہ ذمہ دار لوگ ہیں, تو اللہ کے فضل سے میرے والد صاحب جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ بھئی بندے کو جو ہے نا کام چور نہیں ہونا چاہیے. اور محترم ناظرین, میں پھر ایک دفعہ پیغام دے دوں کہ ہم ایک مہم, میں آج کل مہم چلائی ہوئی ہے کہ ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز میک مین ہیلتھی ویلتھی اینڈ وائز. اور یہ جو سورج نکلنے کے بعد آپ اٹھتے ہیں, آپ کو مذہبی طور پر بھی بڑا نقصان ہے, اور جو ہے نا آپ کا صحت کے لحاظ سے, دنیاوی لحاظ سے بھی بڑا نقصان ہے. اور جو سورج سے پہلے اٹھنے والا بندہ ہے وہ کبھی جو ہے نا وہ روزگار کے سلسلے میں پریشان نہیں ہوتا. جتنے بھی آپ خوشحال لوگ دیکھیں گے وہ جو ہے نا اللہ کے فضل سے جو ہے نا وہ عدلی رائزر ہے. اور یہ جو لوگ آپ کہتے ہیں جی کہ وہ دیکھیں جی بڑے بڑے جو ہیں وہ مالکان ہیں, وہ تو 11 بجے اٹھتے ہیں. وہ اٹھتے ہیں جنہوں نے یہ کاروبار چلائے تھے یا بلیں لگائی تھی, وہ نہیں 11 بجے اٹھتے تھے. یہ ان کے لگائے ہوئے پودے ہیں جو فجر سے پہلے اٹھتے تھے. آج کل جو آپ کو 11 بجے اٹھتے ہوئے ملتے ہیں نا, اور وہ ود دی پیسے ٹائم میں ایسے وہ اٹھتے رہیں گے نا, تو یہ ساری چیزیں پھر بیک ہو جائیں گی. یہ زاہد صاحب آپ اس چیز کو وہ سمجھتے ہیں سر. آپ ہمیں دیکھیں, ہم صبح اٹھنے والے لوگ, ہماری اگلی نسل اگر 11 بجے تک سوئے گی تو آج ہم بنا رہے ہیں. جی وہ پھر ایسے ہی ایک دو نسلوں میں جو ہے نا وہ کاروبار جو ہے نا پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے سر, آپ شکریہ, مہربان. ہم ابھی آپ کی مین لائف کیئر میڈیسن سے کیا ہیں زید محمود قریشی صاحب سے ہم نے گفتگو لی آپ کے بارے میں. تو ہمیں پہلے کرنا تھا, انہوں نے بھی بتایا کہ ہم ڈسپلے سیل سینٹر جو ہے یہاں ہے. تو محترم ناظرین, ہم نے وہ میں نے ویڈیو میں جو پہلے ذکر کیا ہے یہ لائف کیئر میڈیسن کا جو ہے نا یہ ڈسپلے جو ہے نا وہ چڑیا گھر کے کونے میں اور یہ عسکری پمپ کے سامنے یونائٹیڈ جو ہے نا وہ پلازا میں ہے. تو یہ ہم آپ کو جو ہے نا وہ دکھا رہے ہیں جن میڈیسن کا ذکر ہوا ہے, تو وہ یہاں پر جو ہے نا اویلیبل ہیں, اور باقی ساری تفصیل اس میں جو ہے نا وہ بتائی گئی ہے. یہاں پر زید محمود قریشی صاحب کے بھائی ہیں جاوید قریشی صاحب, جاوید اختر صاحب جو ہے نا یہاں جو ہے نا موجود ہوتے ہیں, اور انشاءاللہ آپ ان سے جو ہے نا وہ فائدہ اٹھائیں گے. لوکیشن پر یہ لاری بس اسٹینڈ کے ساتھ عسکری پمپ کے ساتھ چڑیا گھر کے کونے میں اپوزٹ نزدیک کوہ نور ہوٹل. ہاں کوہ نور نزد جو ہے نا کوہ نور ہوٹل جو ہے نا یہ ان کا ڈسپلے. چھوٹا ملک شیخ صاحب کا بھی ایشف اسٹوڈنٹ مل کے پرچے دے رہے ہیں. اچھا ملک شیخ صاحب ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں, بڑے پیارے. اچھا ٹھیک ہے. اشرف صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے, انشاءاللہ آپ سے بھی وہ ملاقات ہوگی. تو ٹھیک ہے سر, مہربانی, ان سے بھی کریں گے. یہ ویڈیو پہ آج جانے چاہیے ملک صاحب, دیکھیں رات بالکل. محترم ناظرین, یہ جو ہے نا ہم ادھر لائف کیئر میڈیسن کے ڈسپلے میں جو ہے نا آپ کو بتایا کھڑے ہیں. تو یہاں پر ظاہر ہے آپ کسی اچھی جگہ پہ جائیں گے تو اچھے لوگوں سے ملاقات ہوگی. تو اچھا, یہ ملک اشرف صاحب, اشرف ملک شبیر صاحب. اچھا ملک شبیر صاحب, آپ ملک شبیر صاحب ہیں. اشرف شوگر مل سے ملک شبیر صاحب, اور آپ کا کیسے ڈاکٹر عباس صاحب جو ہے نا موجود ہے, ان سے ملاقات ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ ان سے ہم کسی وقت مزید جو ہے نا گفتگو لیں گے, کیونکہ آگے نماز کا ٹائم ہونے لگا ہے. تو انشاءاللہ پھر ہم جو ہے نا وہ ان سے بھی تعارف لیں گے. ٹھیک ہے سر, مہربانی.